کہ جب آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے کسی بھی مقصد کے لیے، اپنی روزی کمانے کے لیے، ملازمت کے لیے، تجارت کے لیے، کسی بھی کام کے لیے، تو اس وقت مستحب ہے کہ آدمی گھر سے باہر قدم نکالتے وقت یہ کہے کہ بسم اللہ واعتصمت باللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ واعتصمت باللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ان میں دو کلمات تو ایسے ہیں جو ہر ایک مسلمان کو یاد ہوتے ہی ہیں، پہلا بسم اللہ اور آخر میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بیچ میں دو کلمے اور ہیں، واعتصمت باللہ وتوکلت علی اللہ۔ یہ بھی چھوٹے سے کلمات ہیں، یاد کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ بسم اللہ واعتصمت باللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ معنی اس کے یہ ہے کہ میں اپنے گھر سے قدم نکال رہا ہوں اللہ کے نام پر، جو بھی کام اب کرنے جا رہا ہوں، جس مقصد کے لیے میں جا رہا ہوں، اللہ کے نام پر میں اپنا قدم نکال رہا ہوں۔ واعتصمت باللہ، اور میں اللہ کا سہارا لیتا ہوں، اللہ کا سہارا لیتا ہوں۔ وتوکلت علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ ذرا غور فرمائیے کہ جب آدمی گھر سے نکل رہا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی مقصد ذہن میں ہوتا ہے، فلاں کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، فلاں سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، فلاں سے کوئی چیز خریداری کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کوئی بیچنے کے لیے جا رہا ہوں، کوئی تجارت کے لیے، کوئی ملازمت کے لیے، کوئی زراعت کے لیے، کوئی نہ کوئی مقصد ذہن میں ہوتا ہے۔ لیکن اس مقصد میں آیا کامیابی ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کا کوئی کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ جس کام کے لیے جا رہا ہوں وہ کام ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا۔ تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین یہ فرمائی کہ جب نکلے ہو کسی کام کے لیے تو اللہ کا سہارا لے لو۔ پہلے یہ کہہ دو کہ اور ظاہری سہارے جو میں اختیار کروں گا وہ تو ظاہری اسباب ہیں، لیکن حقیقی سہارا تو اے اللہ آپ ہی کا ہے۔ مثلا ظاہری سہارا آدمی یہ لے گا کہ کوئی سواری میں بیٹھ جائے گا جانے کے لیے، وہ تاکہ سواری اس کو منزل تک پہنچا دے، لیکن کیا پتا کہ وہ سواری ملے کہ نہ ملے، مل جائے تو کتنی دور تک ساتھ چلے اور بعد میں ٹھپ ہو جائے، اور وہ صحیح منزل تک پہنچا دے یا نہ پہنچا دے، راستے میں کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے، راستے میں کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کوئی اور رکاوٹ کھڑی نہ ہو جائے۔ یہ سارے احتمالات موجود ہیں۔ تو بندہ کہہ یہ رہا ہے کہ اللہ میں ظاہری سہارے جو ہیں، ظاہری اسباب، ان کو اختیار تو کروں گا، لیکن کسی سہارے پر بھروسہ نہیں۔ اصل سہارا آپ کا ہے، وتوکلت علی اللہ، اور اللہ آپ ہی پر بھروسہ ہے۔ تو جو بندہ گھر سے نکلتے وقت اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے کہ اللہ میں آپ کا سہارا پکڑ رہا ہوں اور آپ ہی پر بھروسہ کر رہا ہوں، میرا بھروسہ ان ظاہری اسباب پر نہیں، سواری پر نہیں، آلات پر نہیں، اساز و سامان پر نہیں، ظاہری اسباب پر نہیں، میرا بھروسہ اللہ آپ پر ہے۔ تو جو شخص یہ اپنا سب کچھ حوالے کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی نصرت نہیں فرمائیں گے، مدد نہیں فرمائیں گے؟ اور سب سے بڑی مدد یہ کہ جب ان کا سہارا پکڑ لیا اور ان پر بھروسے کا اظہار کر دیا تو یہ سارا سفر جو باہر نکلنے کا ہے یہ پورا کا پورا عبادت ہو گیا۔ یہ گھر سے باہر نکلنا اور جانا یہ سب کچھ عبادت۔ بسم اللہ واعتصمت باللہ وتوکلت علی اللہ۔ پھر فرمایا ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، کہ کوئی کسی کے اندر طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے مگر اللہ کی دی ہوئی۔ یعنی میں جو چل رہا ہوں تو چلنے کی طاقت اگر میرے پاؤں میں ہے تو یہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اگر کسی سواری میں سوار ہوں گا تو وہ سواری اگر چلے گی تو وہ بھی قوت اللہ کی دی ہوئی ہے۔
اور اس کے ذریعے آگے جا کر میں اگر اپنی منزل تک پہنچوں گا تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہوگی. ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں. تو یہ گھر سے نکلتے وقت یہ کلمات کہلوا دیے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاکہ تمہارا سارا سفر عبادت بن جائے اور تمہارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ استوار ہو جائے، مضبوط ہو جائے.